آیا، وہ کہتی میں نے بچے کو لیا، سلمہ کو لیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اب میں ہجرت کر کے مدینہ چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے میرا بیٹا بھی لوٹا دیا گیا، میں اپنے بیٹے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور اکیلی ہی مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی۔ جب مقام تنعیم پر پہنچی تو بنو عبدالدار کے، ٹھیک ہے، چشم و چراغ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، جو ابھی یاد رکھیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے خاندان کے پاس کعبے کی چابیاں ہوا کرتی تھی، اور فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو وہ چابیاں لوٹا دی، جو اس دن سے لے کر آج تک انہی کے خاندان والوں کے پاس۔ سمجھ رہے آپ؟ آج بھی کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تو انہی کی خاندان والوں سے ریکویسٹ کر کے چابی لینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ وہ شخصیت تھی، لیکن ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، ابھی کافر تھے، لیکن ایک خاندانی شخص تھے، ایک با اخلاق با کردار انسان تھے۔ اور ظاہر سی بات یاد رکھیں، اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے ہو، چاہے جس حالت میں رہو اور جس دین میں رہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی نیک اور شریف النفس رینون خاندان سے تعلق، کیونکہ کعبے کی چابی دور جہالت میں بھی کسی ایسے ویسے خاندان کو نہیں دی گئی تھی، خاندان بہت باعزت تھا۔ تو ابھی ایمان والے نہیں تھے، یاد رکھیں۔ عثمان بن ابی طلحہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ بہت با ایمان، مطلب ایماندار شخص تھے، اور ساتھ میں یاد رکھیے وہ جانتے تھے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ آگے بڑھے اور اونٹ کی نکیل جو ہے پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا کر آ جاتا ہوں۔ مدینہ منورہ مکے سے ایسا نہیں کہ بھائی یہاں سے نکلے آپ اور 1 کلومیٹر گئے اور چھوڑ دیا کسی کو، ہے نا؟ ایک 400 کلومیٹر سے زیادہ کا ڈسٹنس ہے۔ اب جو بھی بہرحال ریگستان صحرا میں شارٹ کٹس رہے ہوں گے، یا ابھی تو راستے تو لمبے لمبے ہوتے ہیں، بٹ جو بھی رہوں گا، لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر تو کسی بھی لحاظ سے نہیں تھا، 100 کلومیٹر صحرا میں سفر معاملہ تھا۔ کہا میں چھوڑ کر آتا ہوں، کہ تو ان کو وہ جانتے تھے کہ عورت کی عزت کیسی ہوتی ہے۔ یہ ایک اکیلی عورت ہے تو اس کو چھوڑنا، حفاظت محفوظ جگہ چھوڑنا ذمہ ہے ایک مرد کا، ٹھیک ہے، ایک مرد کا ذمہ ہے۔ ایک اوباش اور ایک انتہائی درجے کا ذلیل اور خوار انسانی اکیلی عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور ایک واقع میں مرد جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے عورت کی عزت کیسی ہوتی ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ ایک واقع میں مرد تھے، وہ جانتے تھے اکیلی عورت نہیں کر سکتی سفر، لہٰذا آفر کیا، کہا میں تمہیں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ کی قسم سرزمین عرب میں وہ انتہائی باوقار اور شرف طبع ثابت ہوا۔ وہ کہتی ہے اتنا شریف تھا کہ عرب کے اندر ایسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کافر تھے۔ ثابت ہوا راستے میں جہاں کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے چلا جاتا، اونٹ کو بٹھائے پیچھے چلے گا، سمجھا؟ مطلب ان کو بٹھانا ہے، وہ تھک گئے اور وہ اونٹ پہ نہیں، وہ پیدل چل رہے ہیں، 2 اونٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو جب اونٹ کو بٹھانا ہوتا، خود تھک جاتے تو اونٹ کو بٹھا کے پیچھے چلے جاتے، تاکہ عورت ہے اتر جائے، بچے کے ساتھ کچھ کر لے، بازو بیٹھ جائے، سستا لے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ جب ابھی کافر تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں ریئل ایک مرد جو ہے ایسا ہوتا ہے، اور وہ جانتا عورت کی عزت کیسی ہوتی ہے، کیسے رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے، وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور خود پیچھے ہو جاتا، ہمیں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کو کہہ کر خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ جاتا، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ میرے پاس لا کر کھڑا کر دیتا، بات بھی نہیں کرتا، کچھ بولتا بھی نہیں، اونٹ لا کر کھڑا کرتا، مطلب جانا ہے۔ جب میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر سفر پر روانہ ہو جاتا۔ جب ہم مدینہ منورہ سے ملحق نزدیک قبا جو بستی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو قبا پہلے ایک الگ بستی تھی، یاد رکھیے، مدینہ ایک الگ بستی تھی۔ وہ کہتی ہے مدینہ منورہ سے ملحق مطلب لگی ہوئی قبا بستی میں پہنچے تو عثمان بن ابی طلحہ نے مجھ سے کہا کہ تیرا خاوند ابو سلمہ اسی بستی میں ہے، رہائش پذیر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کے پاس جائیں۔ یاد رکھیے مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے،
کافر تھے لیکن رب کو اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کا ایک بہت اچھا تصور ان کے تب بھی تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو کہا کہ اللہ کے فضل سے آپ جائیں، اللہ آپ کے لیے برکت عطا کرے، اب میں واپس جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ہمیں وہاں پہنچا کر واپس مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے عثمان بن ابی طلحہ جیسا معزز، شریف الطبع اور باوقار شخص کوئی نہ دیکھا۔ اس نے دوران سفر انتہائی شرافت کا ثبوت پیش کیا تھا۔ اس سے میں نے کہا اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے چاہے کہیں بھی رہیں، اور برے لوگ برے ہی ہوتے ہیں چاہے کہیں بھی رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں۔ ان کو مال کی فراوانی بھی دے تو چوریاں کریں گے چونکہ وہ طبیعت ہی خراب ہے، اور اچھے لوگ ایسے ہیں کہ غربت میں بھی اپنے لیے چرا کر کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال یہ انہی میں سے تھے، ابن ہشام کا بہرحال یہ روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کتب میں آپ یہ واقعے کو ان کے سفر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ام سلمہ نے سفر کیا اور آپ سفر کر کے جو ہے مدینہ منورہ جا پہنچی، یاد رکھیے۔ اور یہ ابھی تک عثمان بن ابی طلحہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیے۔ یہ اس کے بعد بہرحال مسلمان ہوئے۔ کعبے کی چابیاں فتح مکے پہ انہی کو دی گئی، یاد رکھیے۔ اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ اجندین کے اندر جو ہے آپ شہید ہوئے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔